پلیز میری مدد کریں۔ گلابی دوپٹے میں لپٹی وہ تیز بارش میں بھیگ رہی تھی، تبھی اپنے قریب کسی مرد کی سسکی سن کر کانپنے لگی۔ مجھے تو خود تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ پریشانی سے اس کا زخمی وجود دیکھنے لگی۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو، ہاسپٹل لے کر چلو۔ آدمی کے حکم چلانے پر سمیرا نے اسے غصے سے دیکھا، پھر طرز کھا کر ہاسپٹل لے گئی۔ اسے دیکھتے ہی ہاسپٹل میں سب اس کی خدمت کرنے لگے۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلا میں نے ان کی مدد کرنے والی کو یوں ہی جانے دیا تو میری نوکری گئی۔ چلیں، سر اندر بلا رہے ہیں آپ کو۔ سمیرا کا سانس رک گیا اور اگلے لمحے باہر بھاگی، کیونکہ وہ سارے راستے اسے گھسیٹتے ہوئے گالیاں دیتی ہوئی آئی تھی۔ موٹے کتنا کھاتے ہو، ایک نازک سی لڑکی کیسے تمہارا بوجھ اٹھائے گی؟ آسمان پر کالے سیاہ بادل اس طرح گرج رہے تھے، تیز موسلادھار بارش نے سڑکوں کو جل تھل کر دیا تھا۔ اس طوفانی رات میں جہاں ہر انسان اپنے گھر میں دبکا بیٹھا تھا، سمیرا اپنے مخصوص لاؤبالی پن کے ساتھ گلی سے گزر رہی تھی۔ اس نے اپنا چمکدار گلابی دوپٹہ سر اور کندھوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، لیکن بارش کا تیز پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی شرارتی آنکھوں میں چمک پیدا کر رہا تھا۔ وہ سڑک پر جمع پانی میں جان بوجھ کر پیر مارتی، چھپاک چھپاک کی آوازوں پر خود ہی کھلکھلا کر ہنستی گنگناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک گہری مردانہ اور انتہائی تکلیف دہ سسکی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سمیرا کے تیز چلتے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ گلی کے اندھیرے کونے میں ایک پرانے ہینڈ پمپ کے پاس کوئی سایہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید کوئی آوارہ کتا ہے، لیکن جب دوبارہ کراہنے کی آواز آئی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون ہے وہاں؟ سمیرا نے اپنے گلابی دوپٹے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جواب میں کوئی آواز نہ آئی، البتہ ایک تیز اور بھاری سسکی نے ماحول کو مزید سنجیدہ کر دیا۔ سمیرا نے اپنے اندر کے خوف کو جھٹکا، ہمت جمع کی اور دبے پاؤں اس سائے کے قریب پہنچی۔ وہاں کیچڑ اور خون میں لت پت ایک لمبا تڑنگا نوجوان پڑا تھا، جس کا قیمتی لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور ٹانگ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے بالکل سفید ہو چکا تھا، لیکن اس کی بند ہوتی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سا رعب تھا۔ وہ شاہویر تھا۔ سمیرا اسے اس حالت میں دیکھ کر خوف اور حیرت کے مارے کانپنے لگی۔ او خدایا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی چوٹیں کیسے آئیں؟ اس نے گھٹنوں کے بل کیچڑ میں بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ شاہویر نے بڑی مشکل سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا گلابی دوپٹہ بارش میں بھیگ کر اس کے معصوم چہرے پر چپک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ شدید درد کے باوجود اس نے سمیرا کو غصے سے گھورا اور اپنے مخصوص تحکمانہ اور سرد لہجے میں حکم دیا، منہ کیا دیکھ رہی ہو، ہاسپٹل لے کر چلو مجھے فوراً۔ سمیرا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایک تو بندہ ادھموا پڑا ہے، اوپر سے نوابزادوں کی طرح حکم چلا رہا ہے۔ اس کا شرارتی اور منہ پھٹ مزاج سیکنڈوں میں جاگ اٹھا۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھا اور غصے میں اسے دیکھا۔ ہیں، کیا کہا آپ نے؟ سمیرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کو تو میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس طوفان میں آپ کی مدد کرنے کا سوچ رہی ہوں، اور آپ مجھ پر ایسے حکم چلا رہے ہیں جیسے میں آپ کے باپ کی ملازمہ ہوں۔ خود اٹھیں اور جائیں، میں تو چلی۔ تمہاری جرأت! شاہویر نے غصے سے دانت پیسنے چاہے، لیکن درد کی ایک ایسی شدید لہر اٹھی کہ وہ تڑپ کر رہ گیا اور اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ شاہویر کا زخمی وجود اور اس کی اچانک بڑھتی ہوئی بے بسی دیکھ کر سمیرا کا سارا غصہ ایک دم کافور ہو گیا۔ اس کے اندر کی ہمدرد لڑکی جاگ اٹھی۔ اوفو، غصہ تو دیکھو اس ہاتھی کا، جیسے ملک کا وزیر اعظم ہو۔ اچھا بابا، لے چلتی ہوں، مرنے نہیں دوں گی آپ کو۔ سمیرا نے اٹھ کر سڑک کی طرف دیکھا۔ دور دور تک نہ کوئی رکشہ تھا، نہ ٹیکسی، اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان۔ بارش اب طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اب جو کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شاہویر کا ایک بھاری بازو اپنے نازک کندھے پر رکھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ یا اللہ، یہ بندہ ہے یا اناج کی بوری؟ شاہویر کا وزن محسوس کرتے ہی سمیرا کا سانس ایک ہی جھٹکے میں پھول گیا۔ وہ شاہویر کو سڑک پر گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھانے لگی۔ شاہویر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، لیکن اس کا پورا بھاری وجود سمیرا کے ناتواں کندھوں پر آ چکا تھا۔ سمیرا کا پورا زور لگ رہا تھا، پاؤں کیچڑ میں پھسل رہے تھے اور اس کے منہ سے مسلسل بڑبڑاہٹ اور کوسنوں کا سلسلہ جاری تھا۔ موٹے کتنا کھاتے ہو، پورپا کے زمانے کے سانڈ لگتے ہو بالکل۔ ایک نازک سی لڑکی کیسے تمہارا یہ پہاڑ جیسا بوجھ اٹھائے گی؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بندہ ڈائٹ ہی کر لیتا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ تم اتنے بھاری ہو تو میں توبہ کرتی جو تمہارے قریب بھی آتی۔ شاہویر نے نیم وا آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جو اسے سہارا دیے گھسیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی 7 نسلوں کو سنا رہی تھی۔ خاموش رہو،
بہت بولتی ہو، شاہویر نے نقاہت سے غصے کا اظہار کرنا چاہا۔ میں کیوں خاموش رہوں؟ سمیرا نے اسے ایک اور زور کا جھٹکا دیا۔ اگر میں خاموش ہو گئی تو تم یہیں سڑک پر پائے جاؤ گے، گالیاں تو بنتی ہیں تم پر۔ موٹے ہاتھی، کدو، بھالو، وہ پورے راستے سے ایسے ہی لا یادنی القابات سے نوازتی رہی، یہاں تک کہ دور اسے ہاسپٹل کا لال بورڈ نظر آیا۔ کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے سمیرا شاہویر کو لے کر شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر پہنچی۔ جیسے ہی وہ شاہویر کو اندر لے کر آئی اور زور سے چلائی، وارڈ میں موجود نرسیں اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر وقار ان کی طرف لپکے۔ پہلے تو ڈاکٹر وقار نے اسے ایک عام سڑک حادثے کا زخمی سمجھا، لیکن جیسے ہی اس نے شاہویر کے چہرے سے گندے پانی اور خون کو ہٹایا، ڈاکٹر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو شاہویر صاحب ہیں، وزیر اعظم احمد شاہ کے اکلوتے صاحبزادے، ڈاکٹر وقار بآواز بلند چلایا۔ یہ سنتے ہی پورے ہاسپٹل کے عملے میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ اسٹریچر دوڑائے گئے، سینئر ڈاکٹرز کو ایمرجنسی کالز ملائی جانے لگیں اور وارڈ بوائز شاہویر کو اٹھا کر VIP ایمرجنسی روم کی طرف بھاگے۔ ہاسپٹل کا پورا عملہ شاہویر کی خدمت میں، ایسے لگ گیا جیسے کوئی بادشاہ سلامت اچانک دورے پر آ گئے ہوں۔ سمیرا ایک کونے میں کھڑی ہانپتی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا گلابی دوپٹہ اب کیچڑ اور پانی سے لت پت تھا اور اس کا اپنا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونجے، اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وزیر اعظم کا بیٹا؟ سمیرا نے خوف سے تھوک نگلا۔ اس کے دماغ میں وہ تمام گالیاں اور مذاق کے خس الفاظ ایک فلم کی طرح گونجنے لگے جو وہ رستے بھر شاہویر کو سناتی آئی تھی۔ موٹا، سانڈ، کدو، بھالو، کتنا کھاتے ہو؟ اس کے ماتھے پر AC کے باوجود ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب تو پکا اسے عمر قید ہوگی۔ وہ چپکے سے دائیں بائیں دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک ڈاکٹر وقار ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور اس کے سامنے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ ڈاکٹر وقار نے انتہائی مؤدبانہ لیکن گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں بس گھر جا رہی ہوں، میرا کام ہو گیا، اللہ حافظ۔ سمیرا نے ہکلا کر الٹے قدم لینے چاہے۔ ارے نہیں نہیں، آپ ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ ڈاکٹر وقار نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اگر وزیر اعظم صاحب کو پتہ چلا کہ میں نے ان کے بیٹے کی جان بچانے والی ان کی اتنی بڑی مسیحا کو یوں ہی جانے دیا تو میری نوکری تو کیا، میرے ڈاکٹر کی ڈگری بھی ضبط ہو جائے گی۔ آپ پلیز یہیں رکیں، چلیں اندر۔ شاہویر صاحب کو ہوش آ رہا ہے اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کو یاد کیا ہے، وہ اندر بلا رہے ہیں آپ کو۔ ڈاکٹر وقار کی بات سن کر سمیرا کا سانس جیسے حلق میں ہی پھنس گیا۔ اس کے طوطے اڑ چکے تھے۔ شاہویر اسے کیوں بلا رہا تھا؟ یقیناً اس لیے کہ اس نے رستے بھر ملک کے سب سے طاقتور انسان کے بیٹے کی وہ بے عزتی کی تھی جو شاید ملک کی پوری اپوزیشن مل کر بھی نہ کر پاتی۔ اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی۔ بلا رہے ہیں؟ سمیرا نے خوف زدہ نظر ایمرجنسی روم کے بند دروازے پر ڈالی۔ اسے لگا کہ اندر جاتے ہی اسے سیدھا ہتکڑی لگا دی جائے گی۔ جی جی بالکل، تشریف لائیے اندر۔ ڈاکٹر وقار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سیکنڈ، میں ذرا باہر سے پانی پی لوں، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ سمیرا نے معصومیت سے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور اگلے ہی لمحے جیسے ہی ڈاکٹر وقار نے نرس کو دیکھنے کے لیے رخ موڑا، سمیرا نے اپنے گلابی دوپٹے کا پلو مٹھی میں دبایا، مڑ کر ہاسپٹل کے مین گیٹ کی طرف الٹے قدموں ایسی تیز بھاگی جیسے اس کے پیچھے سیکیورٹی گارڈز اور ایجنسیاں نہیں بلکہ کوئی خونخوار جن پڑ گیا ہو۔ وہ تیز بارش میں دوبارہ سڑک پر تھی، لیکن اس بار وہ بارش کا لطف اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اس وزیر اعظم کے بیٹے کے غصے سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ چند گھنٹے قبل رات کے ٹھیک 12 بجے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں گہری خاموشی تھی، لیکن شاہویر کے کمرے میں شدید بے چینی کا راج تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بڑی بالکنی میں کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں چمکتی ہوئی بلیک ویگو گاڑیاں اور کمانڈو الرٹ کھڑے تھے۔ اف، اس دم گھٹنے والے پروٹوکول سے تو بندہ مر ہی جائے۔ شاہویر نے بیزاری سے اپنے بال کھینچے تھے۔ جہاں جاؤ 6 گاڑیاں آگے 6 پیچھے، گن مین ایسے گھورتے ہیں جیسے میں کوئی قیدی ہوں۔ کم از کم آج کی رات میں ایک عام انسان کی طرح جینا چاہتا ہوں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں۔ اس کے سر پر عام آدمی کا تجربہ کرنے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ اس نے الماری سے ایک پرانی عام سی ہڈ اور جینس نکالی، چہرے پر کیپ جمائی اور دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے عقبی حصے میں جہاں کچن کا عملہ اور مالی رہتے تھے، وہاں ایک پرانی کھٹارا موٹر سائیکل کھڑی تھی جو غالباً کچن کے کسی ہیلپر کی تھی۔ شاہویر نے ادھر ادھر دیکھا۔ سیکیورٹی گارڈز دوسری طرف منہ کیے چائے پی رہے تھے۔ شاہویر نے چابی بائک میں لگائی جو پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی اور آہستہ سے اسے دھکیلتے ہوئے گیٹ سے باہر لے آیا۔
کچھ دور جا کر اس نے بائک کو کک ماری۔ بائک نے ایک زوردار آواز نکالی جس پر شاہویر کا دل حلق میں آ گیا۔ سٹارٹ ہو جاؤ، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دوسری کک ماری اور بائک سٹارٹ ہو گئی۔ جب بائک سڑک پر دوڑی تو ٹھنڈی ہوا شاہویر کے چہرے سے ٹکرائی۔ اسے ایک عجیب سی آزادی کا احساس ہوا۔ واہ، تو یہ ہوتی ہے عام زندگی، کتنی پرسکون، کتنی شاندار۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا کہ اچانک موسم نے کروٹ بدلی۔ آسمان پر بادل گرجے اور سیکنڈوں میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ شاہویر نے بائک کو شہر کے ایک پسماندہ پرانے علاقے کی طرف موڑ دیا تاکہ بارش سے بچنے کے لیے کوئی سایہ ڈھونڈ سکے۔ وہ ایک تنگ اندھیری اور کیچڑ سے بھری گلی میں داخل ہوا۔ وہاں اسٹریٹ لائٹس غائب تھیں اور ماحول کافی خوفناک تھا۔ وہ بائک کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک گلی کے ایک کونے سے 4-5 تندرست اور خون خوار آوارہ کتے نمودار ہوئے۔ ان کا لیڈر، ایک کانا کتا، شاہویر کو دیکھتے ہی ایسے غرایا جیسے اسے اس کے وزیر اعظم کا بیٹا ہونے پر شدید اعتراض ہو۔ کتے پوری رفتار سے بائک کے پیچھے لپکے۔ شاہویر نے زندگی میں کبھی اس صورتحال کا سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے گارڈز تو اونٹوں کو منٹوں میں اڑا دیتے تھے، لیکن ان کتوں کو یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے۔ اوئے ہٹو پیچھے، بدتمیز کتے، تمہیں پتہ ہے میرا باپ کون ہے؟ شاہویر نے ہینڈل سنبھالتے ہوئے انگریزی آمیز اردو میں چلانا چاہا، لیکن کتوں کو انگریزی آتی تھی اور نہ ہی پالیٹکس۔ ایک بڑے کالے کتے نے آگے بڑھ کر شاہویر کی جینز کو منہ مارنے کی کوشش کی۔ یا اللہ بچا لے! اس نے گھبراہٹ میں بائک کا ایکسیلیٹر پورا گھما دیا۔ بائک ہچکولے کھاتی ہوئی کیچڑ اڑاتی آگے بڑھی۔ کتے اب بالکل اس کی ٹانگوں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ شاہویر اپنے شان دکھانے اور رفتار بڑھانے کے چکر میں سامنے دیکھنا ہی بھول گیا۔ اس گلی کے اندھیرے موڑ پر ایک سبزی والے کا بڑا سا لکڑی کا ٹھیلا کھڑا تھا جس پر کچھ گلی سڑی سبزی بچی ہوئی تھی۔ جب شاہویر نے مڑ کر سامنے دیکھا تو موت بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اوئے ہوئے، سامنے سے ہٹو! وہ چلایا، حالانکہ ٹھیلا بے جان تھا۔ کتوں سے بچنے اور ٹھیلے کو کٹ مارنے کے چکر میں شاہویر نے زور سے بریک دبائی۔ بارش کے پانی اور کیچڑ کی وجہ سے بائک کا ٹائر بری طرح سلپ ہوا اور اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ بائک تو سیدھی گلی کے گندے پانی اور کیچڑ کے ایک بہت بڑے ڈھیر میں جا گھسی، لیکن شاہویر خود کسی ہالی ووڈ فلم کے ایکشن ہیرو کی طرح ہوا میں اچھلا۔ تاہم اس کی لینڈنگ کسی ہیرو جیسی نہیں تھی۔ ٹھیلے کے بالکل پیچھے ایک پرانا کباڑ خانہ تھا جس کے باہر لوہے کے زنگ آلود اور تیز دھار چادریں دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی تھیں۔ شاہویر ہوا میں تیرتا ہوا سیدھا ان لوہے کی چادروں کے اوپر جا گرا۔ جیسے ہی وہ گرا، لوہے کی تیز دھار چادروں نے اس کی ٹانگ اور بازو پر گہرے کٹ لگا دیے۔ شدید درد کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا قیمتی لباس پھٹ چکا تھا، اس کا چہرہ کیچڑ سے لت پت تھا اور وہ لوہے کے اس ڈھیر پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ کتے اس کی یہ عبرتناک لینڈنگ دیکھ کر شاید مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے وہ ایک دو بار بھونک کر دم ہلاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ شاہویر، جو کچھ دیر پہلے خود کو شہنشاہ سمجھ رہا تھا، اب ایک کباڑ خانے کے باہر لوہے کے ٹکڑوں کے درمیان پڑا درد سے سسک رہا تھا۔ بارش کا تیز پانی اس کے زخموں پر نمک کا کام کر رہا تھا۔ آہ، کوئی ہے؟ اسلم، سیکیورٹی! اس نے کمزور آواز میں پکارا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس حالت میں وہ کر رہا تھا جب وہ گلابی دوپٹے والی وہاں آئی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ سیکریٹری اسلم کی گھبرائی ہوئی آواز نے شاہویر کو ماضی سے باہر نکالا۔ شاہویر نے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑے اسلم کو غصے سے دیکھا جو اپنے پسینے پونچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک دکھ رہا ہوں تمہیں اسلم؟ شاہویر نے چبائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، بازو پر پلاسٹر ہے اور تم پوچھ رہے ہو میں ٹھیک ہوں؟ معذرت سر، وہ وزیر اعظم صاحب بہت پریشان ہیں، وہ صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد سے یہاں پہنچ رہے ہیں، اسلم نے لرزتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ کوئی لڑکی آپ کو اس طوفان میں گھسیٹتے ہوئے لائی تھی، وہ کون تھی؟ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز تو پریشان ہے کہ آپ اکیلے وہاں کیسے پہنچے۔ لڑکی کا ذکر آتے ہی شاہویر کے دماغ میں اس کے وہ آخری الفاظ گونجے۔ موٹے کتنا کھاتے ہو؟ ایک نازک سی لڑکی کیسے تمہارا بوجھ اٹھائے گی؟ شاہویر کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے دانت پیسے۔ اس لڑکی کا نام مجھے نہیں معلوم اسلم، اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم، لیکن اس نے مجھے موٹا اور سانڈ کہا ہے۔ مجھے وہ لڑکی 24 گھنٹے کے اندر چاہیے۔ اس نے گلابی دوپٹہ لیا تھا اور اس کی زبان اس کی عمر سے دگنی تیز ہے، اسے ڈھونڈو اس سے پہلے کہ میرا غصہ اس پورے ہاسپٹل کو جلا دے۔ اسلم صاحب نے حیرت سے شاہویر کو دیکھا، یہ سمجھے بغیر کہ جان بچانے والی پر سر اتنے غصے میں کیوں ہیں، اور خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ شاہویر اپنے پلاسٹر زدہ بازو کو دیکھ کر اس گلابی دوپٹے والی شرارتی لڑکی کو سزا دینے کے منصوبے بنانے لگا۔ کمرے میں 3 بیڈ لگے تھے، دیواروں پر مختلف چارٹس، لایعنی سی تصویریں اور فیری لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ باہر طوفانی بارش اب تھم چکی تھی۔ زینب اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مارے
ہاتھ میں چپس کا پیکٹ لیے لیپ ٹاپ پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی، جبکہ عالیہ اپنے ناخنوں پر بڑے دھیان سے نیل پالش لگانے میں مصروف تھی۔ دونوں بالکل پرسکون تھیں اور گاہے بگاہے سمیرا کے اب تک واپس نہ آنے پر بات کر رہی تھیں۔ اچانک کمرے کا لکڑی کا پرانا دروازہ کسی دھماکے سے کھلا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ زینب کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ گرتے گرتے بچا اور عالیہ کی نیل پالش کا برش اس کی انگلی پر پھسل گیا۔ سمیرا کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا سانس اس طرح پھولا ہوا تھا جیسے وہ کسی اولمپک ریس میں دوڑ کر آئی ہو۔ بال بکھرے ہوئے، چہرہ خوف اور تھکن سے بالکل سفید، اور اس کا وہ خوبصورت گلابی دوپٹہ اب کیچڑ اور گندے پانی سے لت پت تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنے کندھوں سے دوپٹہ اتارا، اسے ایک جھٹکے سے فرش پر پھینکا اور سیدھی اپنے بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ عالیہ نے صدمے سے نیل پالش کی شیشی سائڈ پر رکھی اور اس کے بیڈ کی طرف لپکی۔ اوئے خدایا سمیرا، یہ کیا حشر بنا رکھا ہے اپنا؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہارے پیچھے محلے کے سارا آوارہ کتے پڑ گئے تھے۔ زینب نے بھی لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ کتے نہیں عالیہ، دیکھو تو صحیح، پورا حلیہ بگڑا ہوا ہے۔ سمیرا منہ تو اوپر کرو، بولو کچھ، کہیں راستے میں کوئی ڈاکو تو نہیں مل گیا تھا؟ سمیرا نے بمشکل اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں روحان سی ہو رہی تھیں اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے گہری آہ بھری، کاش کوئی ڈاکو ہوتا یار، ڈاکو سے تو میں خود نمٹ لیتی، اپنا ہینڈ بیگ اس کے سر پر مار دیتی، آج تو میری زندگی کا آخری دن تھا شاید، میں تو سیدھی جیل جانے والی ہوں۔ عالیہ اور زینب نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ عالیہ نے سمیرا کے کندھے کو جھنجھوڑا، صاف صاف بتاؤ ہوا کیا ہے، پہلیاں مت بھجواؤ ہمیں، ویسے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ سمیرا بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، اپنے بکھرے بال پیچھے کیے اور انتہائی ڈرامائی انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر بتانے لگی، یار میں جب یونیورسٹی سے نکل کر ہاسٹل آ رہی تھی تو اس طوفانی بارش میں سڑک کنارے ایک بندہ شدید زخمی حالت میں پڑا تھا، خونم خون تھا بالکل۔ ہائے اللہ، پھر؟ زینب نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پھر کیا؟ میں نے سوچا بیچارہ مر جائے گا، چلو مدد کر دیتی ہوں، لیکن وہ خبیث ادھموا ہونے کے باوجود مجھ پر ایسے رعب جھاڑ رہا تھا جیسے میں اس کے خاندانی غلام کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگا، منہ کیا دیکھ رہی ہو، مجھے ہاسپٹل لے کر چلو۔ مجھے اس کے اس تحکمانہ لہجے پر اتنا غصہ آیا کہ دل کے اسے وہیں کیچڑ میں ایک اور لات ماروں، لیکن ترس کھا کر میں اسے ہاسپٹل لے جانے لگی تو گاڑی نہیں ملی۔ عالیہ نے پوچھا، گاڑی خاک ملتی اس طوفان میں؟ سمیرا چڑھ کر چلائی۔ میں نے اس کا بھاری بھرکم وجود اپنے کندھے پر رکھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی، اور سچی مچی یار وہ انسان نہیں تھا، کوئی پرپا کے زمانے کا بھاری بھرکم سانڈ تھا۔ میرا پورا زور لگ گیا، میری نازک سی کمر کے مہرے ہل گئے اور غصے میں میں پورے راستے اسے اونچی آواز میں سناتی آئی۔ زینب کی تجسس سے جان نکل رہی تھی، کیا سنایا تم نے اسے؟ سمیرا نے معصومیت سے انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ میں نے اسے کہا، موٹے کتنا کھاتے ہو، ایک نازک سی لڑکی کیسے تمہارا یہ پہاڑ جیسا بوجھ اٹھائے گی؟ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، بندہ تھوڑی ڈائٹ ہی کر لیتا ہے۔ اور میں نے جوش خطابت میں اسے کدو، ہاتھی، بھالو سب کہہ ڈالا۔ یہ سننا تھا کہ عالیہ اور زینب اپنی پریشانی بھول کر زور سے ہنس پڑیں اور ایک دوسرے پر گرنے لگی۔ ہاں سمیرا، تم واقعی پاگل ہو، ایک زخمی بندے کو راستے بھر موٹا اور کدو کہتی رہی، زینب نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم دونوں ہنسنا بند کرو، سمیرا نے تپ کر بیڈ پر ہاتھ مارا، اصل فلم تو ابھی باقی ہے۔ جب میں اسے گرتے پڑتے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر پہنچی تو وہاں کا ڈاکٹر اسے دیکھ کر ایسے کانپنے لگا جیسے اس نے اسرائیل دیکھ لیا ہو۔ اور پھر پتہ ہے ڈاکٹر کیا چلایا؟ عالیہ نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ سمیرا نے خوف سے گلا صاف کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، ڈاکٹر نے کہا یہ تو ملک کے وزیر اعظم احمد شاہ کا اکلوتا بیٹا شاہویر شاہ ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کسی نے ہنسی پر بریک لگا دی۔ زینب کا چپس کا پیکٹ اب واقعی فرش پر گر گیا اور عالیہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دونوں کی ہنسی سیکنڈوں میں غائب ہو گئی۔ کیا؟ عالیہ کی چیخ نکل گئی، وزیر اعظم کا بیٹا، وہ شاہویر شاہ جو ہر وقت نیوز چینلز پر چھایا رہتا ہے؟ ہاں یار وہی ہائی پروفائل رائل بندہ۔ سمیرا نے سر پکڑ لیا، اب تم خود سوچو، میں نے ملک کے سب سے طاقتور انسان کے بیٹے کو جو سیکیورٹی کے بغیر باہر نہیں نکلتا، اسے راستے بھر موٹا سانڈ کہا، اسے گالیاں دیں اور اس کی وہ بے عزتی کی جو شاید ملک کی پوری اپوزیشن مل کر بھی نہ کر پاتی۔ اور جیسے ہی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میڈم کہاں جا رہی ہیں، اندر وزیر اعظم صاحب کا بیٹا آپ کو بلا رہا ہے، اگر آپ چلی گئیں تو میری نوکری چلی جائے گی، میرے تو طوطے اڑ گئے۔ میں نے سوچا اندر گئی تو سیدھی ہتکڑی لگے گی، اس لیے میں وہاں سے الٹے قدموں ایسی بھاگی کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ زینب نے اب انتہائی سنجیدہ اور ڈراؤنی شکل بنا لی۔ وہ سمیرا کے قریب آئی اور دھیمے لہجے میں بولی، سمیرا
تم نے بہت بڑی غلطی کر دی. تم جانتی ہو یہ بڑے لوگ کتنے ایگو مائنڈڈ ہوتے ہیں. وہ اپنی جان بچانے کا احسان بھول جائیں گے لیکن جو تم نے ان کی شاہی تذلیل کی ہے نا وہ کبھی نہیں بھولیں گے. عالیہ نے بھی ڈرامائی انداز میں خوف کو بڑھایا. بالکل یار، ہاسٹل میں سی سی ٹی وی کیمرے تو ہوں گے نا. وہاں سے تمہارا چہرہ ٹریس کرنا ان کے لیے چند منٹوں کا کھیل ہے. اب تو تمہارے پیچھے ملک کی خفیہ سیکیورٹی ایجنسیاں لگ جائیں گی. ISI MI سب تمہارا بایو ڈیٹا نکال رہے ہوں گے. اور وہ جو کالی ویگو گاڑیاں ہوتی ہیں نا، زینب نے آنکھیں بڑی کر کے کہا، وہ رات کے اندھیرے میں لائٹس بند کر کے آئیں گی. ہاسٹل کا گارڈ سو رہا ہوگا اور وہ تمہیں چپکے سے اٹھا کر کسی نامعلوم مقام پر لے جائیں گی. سمیرا کا دل اب طبلے کی طرح بجنے لگا تھا. سہیلیوں کی باتوں نے اس کے اندر خوف کو 100 گنا بڑھا دیا تھا. نہیں نہیں، میں جیل نہیں جاؤں گی. سمیرا اچانک بیڈ سے اچھلی اور پاگلوں کی طرح کمرے کے دروازے کی طرف لپکی. میری تو اسکن اتنی سینسیٹیو ہے، میں جیل کے مچھروں کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ اور وہاں دال روٹی کھا کر تو میں خود کدو بن جاؤں گی. اس نے فوراً کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کیا، اس کو لاک لگایا. پھر وہ بھاگ کر اپنی الماری کے پاس گئی اور اس کے اوپر چھپایا ہوا ایک پرانا سا لوہے کا تالا نکالا جو وہ پچھلے سیمسٹر میں لائی تھی. اس نے وہ تالا کنڈی میں پھنسایا اور چابی گھمائی. پھر اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا ابھی بھی. اس نے عالیہ کے بیڈ کے پاس پڑا ہوا ایک اور چھوٹا تالا اٹھایا اور اسے بھی دروازے کے نچلے حصے پر فٹ کر دیا. سمیرا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تین تالے! ہاسٹل کی وارڈن دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ عالیہ نے اسے روکنا چاہا. وارڈن کی تو ایسی کی تیسی، مجھے اپنی جان بچانی ہے، سمیرا نے ہانپتے ہوئے کہا اور دروازے کو دھکا دے کر چیک کیا کہ وہ مضبوط ہے یا نہیں. آج کے بعد اس کمرے کا دروازہ صرف تب کھلے گا جب صبح کی دھوپ نکلے گی. وہ بھاگ کر واپس اپنے بیڈ پر آئی، کمبل اٹھایا اور اپنے سر تک تان لیا. کمبل کے اندر سے اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی، زینب، عالیہ، تم دونوں کھڑکی سے باہر نظر رکھنا. اگر ہاسٹل کے باہر کوئی بھی کالی ویگو یا پروٹوکول والی گاڑی نظر آئے تو مجھے بتانا مت، سیدھا مجھے الماری کے پیچھے چھپا دینا. یا اللہ مجھے اس موٹے شاہویر شاہ کے غصے سے بچا لے. زینب اور عالیہ فرش پر پڑے اس مٹی سے لت پت گلابی دوپٹے کو اور پھر کمبل میں چھپی سمیرا کو دیکھ کر ایک بار مسکرا دیں. پرائیویٹ ہاسپٹل کا پریمیم VIP روم کسی 5 اسٹار ہوٹل کا شاہانہ سویٹ معلوم ہوتا تھا. دیواروں پر ہلکے کریم رنگ کا وال پیپر تھا. ایک کونے میں بیش قیمت صوفہ سیٹ رکھا تھا اور دوسری طرف LED اسکرین پر دھیمی آواز میں خبریں چل رہی تھیں. کمرے کے وسط میں موجود ریموٹ کنٹرولڈ بیڈ پر شاہویر شاہ سیدھا لیٹا ہوا تھا. اس کی دائیں ٹانگ پر پٹی اور بائیں بازو پر چمکتا ہوا سفید پلاسٹر اس کی موجودہ حالت کی گواہی دے رہا تھا. شاہویر کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ چھت کو گھور رہا تھا. ڈاکٹر وقار اور 3 دوسرے سینئر ڈاکٹرز فائلیں ہاتھ میں لیے انتہائی مؤدبانہ اور ڈرے ہوئے انداز میں بیڈ کے گرد کھڑے تھے. ان کے پیچھے شاہویر کا وفادار سیکریٹری اسلم بلیک سوٹ پہنے ماتھے کا پسینہ پہنچتے ہوئے مسلسل فون پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا. سر، آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہو رہا ہے، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے. ڈاکٹر وقار نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر شاہویر کی نبض چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. گیٹ آؤٹ! شاہویر کی آواز اتنی دھیمی، سرد اور خطرناک تھی کہ ڈاکٹر وقار کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا. سر! ڈاکٹر نے حیرت سے دیکھا. میں نے کہا سب کے سب باہر نکلو یہاں سے، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. شاہویر اچانک گرج اٹھا. ڈاکٹر وقار نے سہم کر اسلم کی طرف دیکھا. اسلم نے خاموشی سے اشارہ کیا جس پر ڈاکٹر نے جان بچا کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور کمرے سے باہر نکل گئے. اب کمرے میں صرف شاہویر اور اس کا سیکریٹری اسلم باقی رہ گئے تھے. اسلم نے ڈرتے ڈرتے 2 قدم بیڈ کی طرف بڑھائے. سر، وہ وزیر اعظم صاحب نے اسلام آباد سے فون کیا تھا، وہ صبح پہنچ رہے ہیں. انہوں نے آپ کی خیریت معلوم کی ہے. اور اسلم؟ شاہویر نے اسلم کی بات کاٹتے ہوئے اسے دیکھا. جی سر. اسلم نے فوراً سر جھکا دیا. وہ لڑکی کہاں ہے؟ شاہویر نے اپنے پلاسٹر والے بازو کو ہلانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا، جس پر اس کے چہرے پر درد کا ایک ہلکا سا تاثر ابھرا لیکن غصے نے اس درد کو دبا دیا. اسلم صاحب نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں. سر، کون سی لڑکی؟ وہ جو آپ کو طوفان میں ہاسپٹل لے کر آئی تھی؟ سر، وہ تو جیسے ہی ڈاکٹر نے آپ کا نام لیا وہ تو ہاسپٹل سے غائب ہو گئی. ڈاکٹر وقار بتا رہے تھے کہ وہ پانی پینے کا بہانہ بنا کر ایسی بھاگی کہ سیکورٹی گارڈ بھی اسے نہیں پکڑ پائے. بھاگ گئی؟ شاہویر کے چہرے پر ایک طنزی اور خوفناک مسکراہٹ ابھری. اسلم، مجھے وہ لڑکی 24 گھنٹے کے اندر اندر میرے سامنے چاہیے. اسلم صاحب نے گھبرا کر اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے. لیکن سر، وہ تو آپ کی محسنہ ہے. اس طوفان میں اگر وہ آپ کو ہاسپٹل نہ پہنچاتی تو خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. وزیر اعظم صاحب خود اس لڑکی کو سول ایوارڈ دینے کا سوچ رہے ہیں. اور آپ؟ سول ایوارڈ؟ شاہویر غصے سے بیڈ پر تھوڑا اوپر ہوا، حالانکہ اس کی ٹانگ میں شدید درد تھا. تمہیں معلوم ہے اسلم، اس محسنہ نے میرے ساتھ راستے میں کیا کیا ہے؟
اس نے مجھے سڑک پر گھسیٹا ہے اور اس بدتمیز لڑکی نے مجھے موٹا سانڈ کہا ہے، مجھے، شاہویر شاہ کو۔ اسلم صاحب نے یہ سنا تو ان کا منہ صدمے سے کھل گیا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے حلق سے ایک دبی دبی سی ہنسی نکلنے ہی والی تھی جسے انہوں نے ایک زوردار کھانسی میں بدل دیا۔ معذرت سر، وہ اس لڑکی نے آپ کو موٹا کہا، لیکن سر آپ تو روز 2 گھنٹے جم جاتے ہیں اور آپ کی باڈی تو بالکل پرفیکٹ۔ اسلم، میں یہاں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شاہویر نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا، جو چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے اس کی شکل یاد ہے، حالانکہ رات اندھیری تھی۔ اس نے ایک چمکدار گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اس کی زبان کسی کینچی کی طرح چلتی ہے۔ وہ بہت بدتمیز اور لاوالی قسم کی لڑکی ہے۔ مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے۔ 24 گھنٹے تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ جی سر، بالکل سر، میں ابھی ایکشن لیتا ہوں۔ اسلم صاحب شاہویر کا یہ جنون دیکھ کر سہم گئے اور فوراً اپنے فون پر ہاسپٹل کے IT ڈپارٹمنٹ اور سیکیورٹی انچارج کو لائن پر لیا۔ ہیلو، ہاسپٹل کا CCTV کنٹرول روم لاک کرو، پچھلے 3 گھنٹے کی ساری فوٹیج نکالو، خاص طور پر ایمرجنسی وارڈ کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہاسپٹل کے IT ہیڈ ایک لیپ ٹاپ لیے شاہویر کے کمرے میں موجود تھے۔ شاہویر بیڈ پر نیند دراز تھا اور اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ بارش کی وجہ سے ہاسپٹل کے بیرونی کیمروں کی فوٹیج کافی دھندلی تھی، لیکن ایمرجنسی وارڈ کے اندر کا کیمرہ بالکل صاف تھا۔ اسکرین پر فلم پلے ہوئی۔ شاہویر نے دیکھا کہ ایک لڑکی جس کا گلابی دوپٹہ مٹی اور پانی سے لت پت تھا، اس کا بھاری وجود سنبھالے وارڈ میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کا چہرہ تھکن اور غصے سے لال تھا اور وہ مسلسل کچھ بول رہی تھی۔ یہاں پاز کرو، شاہویر نے حکم دیا۔ IT ہیڈ نے ویڈیو روک دی۔ کیمرے کا زاویہ ایسا تھا کہ سمیرا کا چہرہ آدھا نظر آ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر معصومیت اور شرارت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ تصویر دھندلی ضرور تھی، لیکن اس کے نین نقش اور وہ گلابی دوپٹہ واضح تھا۔ سر، چہرہ 100% کلوز اپ میں نہیں ہے، لیکن ہماری ٹیم ڈیجیٹل انہانسمنٹ کے ذریعے اس تصویر کو جتنا صاف ہو سکے کر رہی ہے۔ اسلم نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے یہ تصویر شہر کے تمام گرلز ہاسٹلز اور یونیورسٹیوں کے ڈیٹا بیس میں بھیج دی ہے۔ گلابی دوپٹے اور اس دھندلے چہرے کے ملاپ سے ہم بہت جلد اس تک پہنچ جائیں گے۔ شاہویر نے اسکرین پر موجود اس دھندلے چہرے کو انتہائی گہری اور ضدی نظروں سے دیکھا۔ اس کے دماغ میں اب بھی اس کی آواز گونج رہی تھی۔ تم نے شیر کی دم پر پیر رکھا ہے لڑکی، شاہویر نے اپنے دل میں کہا۔ اب تم چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ، شاہویر شاہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا اور تمہیں تمہاری اس زبان کی سزا ضرور ملے گی۔ آج صبح سے ہی ہلکی اور خوشگوار دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ پورے لان میں لڑکے اور لڑکیوں کے مختلف گروپس بیٹھے ہنس بول رہے تھے۔ لان کے ایک کونے میں گھنے درخت کے نیچے بنے بینچ پر سمیرا، زینب اور عالیہ کی محفل جمی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے میز پر گول گپوں کی ایک بڑی پلیٹ، پودینے کی چٹنی اور کھٹے میٹھے پانی کا بڑا سا کٹورا رکھا تھا۔ سمیرا اب بالکل پرسکون اور لاابالی لگ رہی تھی۔ اس نے آج پھر اتفاق سے وہی چمکدار گلابی دوپٹہ پہن رکھا تھا جو اس کے سفید کرتے پر بہت کھل رہا تھا۔ وہ ہر خوف سے بے نیاز ایک بڑا سا گول گپا پانی میں ڈبو کر پورے کا پورا منہ میں ٹھونسنے کی تیاری میں تھی۔ آہا، سچی مچی یار، اس کینٹین والے کے گول گپے سیدھے دل میں اترتے ہیں، سمیرا نے آنکھیں بند کر کے مزے لیتے ہوئے کہا۔ پچھلی رات کی ساری تھکن اور سارا ڈر اس ایک گول گپے نے دور کر دیا ہے۔ عالیہ نے چمچ سے پانی ہلاتے ہوئے اسے گھورا۔ تم تو ایسے کھا رہی ہو سمیرا جیسے صدیوں کی بھوکی ہو، اور تمہارا وہ خوف کہاں گیا؟ رات تو تم کہہ رہی تھی کہ خفیہ ایجنسیاں تمہیں اٹھا کر لے جائیں گی۔ ارے چھوڑو یار، سمیرا نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ رات کو تو تم دونوں نے مجھے فالتو میں ڈرا دیا تھا۔ وہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے، کوئی ویلا انسان ہے کیا؟ اس کے پاس ملک کے اربوں روپے کے کام ہوں گے، وہ ایک معمولی لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی فورسز لگائے گا؟ اور ویسے بھی وہ ہاسپٹل کا دھندلا سا CCTV کیمرہ، اس میں تو میرا آدھا چہرہ بھی صاف نہیں تھا، وہ مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ زینب نے گول گپا اٹھایا اور تشویش سے کہا۔ تم ہلکے میں لے رہی ہو سمیرا؟ بڑے لوگ بہت ضدی ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ان کی ایگو کو ٹھیس پہنچی ہو۔ تم نے اسے موٹا کہا تھا، یاد ہے نا؟ تو غلط کیا کہا تھا؟ سمیرا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ سچ بولنا اگر جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی۔ وہ سچی مچی بہت بھاری تھا۔ میری کمر کا درد آج صبح بام لگانے کے بعد ٹھیک ہوا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے آ بھی جائے نا تو میں صاف کہہ دوں گی کہ میاں تھوڑی ڈائٹنگ کر لو، پروٹوکول ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا، کبھی کبھی میرے جیسے نازک لڑکیاں ہی کام آتی ہیں۔ عالیہ اور زینب اس کے اس بے باکی پر ہنس پڑیں۔ ابھی ان کی ہنسی کی گونج فضا میں ہی تھی کہ اچانک یونیورسٹی کے مین گیٹ پر ایک زوردار ہلچل ہوئی۔ یونیورسٹی کے چوکیدار نے گھبرا کر لوہے کا بڑا گیٹ پورا کھول دیا اور اگلے ہی لمحے ایک کے بعد ایک 4 چمکتی ہوئی تیز رفتار کالی ویگو اور مہنگی مرسڈیز گاڑیاں یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئیں۔
گاڑیوں کے ٹائروں کی چیخیں پورے کیمپس میں گونج اٹھی۔ ان گاڑیوں پر کالے شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ پوری یونیورسٹی میں ایک دم سنسنی پھیل گئی۔ جو طلبہ لان میں بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ کینٹین کا عملہ باہر نکل آیا اور ہر طرف ایک سرگوشی شروع ہو گئی۔ اوئے یہ کس کا پروٹوکول ہے؟ کیا یونیورسٹی میں کوئی وزیر آ رہا ہے؟ یا الہی، یہ اتنی سیکیورٹی کس کے لیے ہے؟ گاڑیاں سیدھی لان کے سامنے آ کر ایک قطار میں رکی۔ گاڑیوں کے رکتے ہی ان کے دروازے بیک وقت کھلے اور ان میں سے کالے سوٹ اور پینٹ پہنے، آنکھوں پر سیاہ چشمے جمائے، ہینڈ فری لگائے سیکیورٹی گارڈز باہر نکلے۔ انہوں نے سیکنڈوں میں پورے لان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر چوتھی مرسڈیز کا گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ اس میں سے ایک سیکریٹری اسلم صاحب باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر ایک سخت اور پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی۔ ان کے ہاتھ میں آئی پیڈ تھا جس پر سمیرا کی ہاسپٹل والی تصویر چل رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ دور بینچ پر بیٹھی سمیرا، جس نے ابھی ایک بڑا سا گول گپا اپنے منہ میں رکھا ہی تھا، جیسے ہی اس کی نظر اسلم صاحب پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کا پورا جسم برف کی طرح جم گیا۔ سمیرا کے حلق سے صرف یہی آواز نکل سکی۔ وہ جو گول گپا چبا رہی تھی وہ سیدھا اس کے حلق میں جا پھنسا۔ اوہ سمیرا، کیا ہوا؟ زینب نے گھبرا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ گول گپا پھنس گیا کیا؟ پانی پیو۔ وہ سمیرا نے کانپتی ہوئی انگلی سے اسلم صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہی ہاسپٹل والا مینیجر ہے، وزیر اعظم کے بیٹے کا چمچہ۔ کیا؟ عالیہ اور زینب کی بھی سٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے دور کھڑے اسلم صاحب کو دیکھا جو اب یونیورسٹی کے پرنسپل اور کچھ سیکیورٹی انچارجز کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ہاتھ میں موجود تصویر دکھا کر کچھ پوچھ رہے تھے۔ بھاگو سمیرا بھاگو، یہ سچی مچی تمہیں ہی ڈھونڈنے آئے ہیں۔ زینب نے سرگوشی میں چلاتے ہوئے سمیرا کا ہاتھ کھینچا۔ سمیرا نے گھبرا کر بینچ سے نیچے دبکنے کی کوشش کی۔ میں کہاں بھاگوں، اتنے بڑے بڑے بندوقوں والے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، میں نے تو کہا تھا وہ مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ وہ جھک کر بینچ کے پیچھے سے ہوتے ہوئے دوسری طرف کی جھاڑیوں کی طرف رینگنے ہی والی تھی کہ قسمت نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کر دیا۔ جیسے ہی وہ مڑی، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کا وہ چمکدار شوخ گلابی دوپٹہ ہوا میں اچھل کر لہرانے لگا۔ وہ دوپٹہ اس پورے سبز لان میں دور سے ہی ایسے چمک رہا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی ٹارچ جلا دے۔ دوسری طرف اسلم صاحب یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ سے کہہ رہے تھے، ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ وہ اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس رات اس نے گلابی دوپٹہ، ابھی اسلم صاحب کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی نظر دور ہوا میں لہراتے ہوئے اس مخصوص گلابی دوپٹے پر پڑی۔ انہوں نے فوراً اپنے آئی پیڈ کی تصویر کو دیکھا اور پھر اس دوپٹے کو۔ چہرہ، قد کاٹ اور وہ دوپٹہ سب کچھ 100% میچ کر رہا تھا۔ اسلم صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا اور سمیرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند اور رعبدار آواز میں پکارا، وہ رہی لڑکی، گلابی دوپٹے والی، پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ یہ سننا تھا کہ چاروں طرف کھڑے بندوق بردار گارڈز نے اپنے رخ سمیرا کے بنچ کی طرف موڑ لیے اور بھاری بوٹوں کی آواز کے ساتھ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ہائے اللہ امی جی، میں مر گئی۔ سمیرا کی ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا اور بینچ کے اوپر سے ہی چھلانگ لگا کر یونیورسٹی کے مین بلڈنگ کی طرف ایسے طوفانی رفتار سے بھاگی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پیچھے گارڈز اور اسلم صاحب بھاگ رہے تھے اور پورے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس صدمے اور حیرت سے ملک کی سب سے بڑی سیکیورٹی فورس کو ایک نازک لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پرنسپل کے کمرے کے وسط میں ایک جدید ویل چیئر پر شاہویر شاہ براجمان تھا۔ اس کی کالی قمیض کے کھلے گریبان، بائیں بازو پر سفید پلاسٹر اور دائیں ٹانگ پر بندھی پٹی کے باوجود اس کی شخصیت کا سحر اور رعب کم نہیں ہوا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ سامنے سمیرا کھڑی تھی۔ اس کا وہ چمکدار گلابی دوپٹہ اب تھوڑا بے ترتیب تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سامنے باندھ رکھے تھے اور بظاہر وہ سر جھکائے فرش کو گھور رہی تھی، لیکن اس کی انگلیاں مسلسل دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھیں جو اس کی اندرونی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ شاہویر نے ایک گہری طنزیہ اور سحر انگیز مسکراہٹ کے ساتھ سمیرا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تو یہ ہے وہ نازک سی لڑکی جس کے لیے میں بہت موٹا ہوں اور بہت زیادہ کھاتا ہوں۔ شاہویر کے لہجے میں چھپا طنز اور رعب کسی کو بھی گھٹنوں کے بل گرانے کے لیے کافی تھا، لیکن سمیرا تو سمیرا تھی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر ضرور اٹھی، مگر اس کی فطری لاؤبالی اور شرارتی طبیعت نے سیکنڈوں میں اس خوف پر قابو پا لیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے سیدھا شاہویر کی آنکھوں میں دیکھا اور بغیر کسی جھجک کے انتہائی معصومیت سے بولی، سر، سچ بولنا گناہ تو نہیں ہے نا، اور ہمارے دین میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ سچی مچی بہت بھاری ہیں۔
میری کمر کل رات سے اب تک دکھ رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے میرے پٹھوں میں کھچاؤ آ گیا ہے۔ سمیرا کا یہ کہنا تھا کہ شاہویر اس کی اس درجے کی بے باکی اور معصومانہ منہ پھٹ پن پر دنگ رہ گیا۔ اس کی پوری زندگی میں آج تک کسی نے اس کے سامنے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی جو اس کی قیدی بن کر کھڑی تھی اب بھی اسی پر الزام لگا رہی تھی۔ شاہویر کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انوکھی چمک ابھری۔ اسی دوران زینب اور عالیہ کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے اندر کا پورا منظر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے سمیرا کا یہ جواب سنا، دونوں نے بیک وقت اپنے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، زینب نے سرگوشی میں روتے ہوئے کہا۔ موت کے منہ میں کھڑی ہے اور اب بھی اسے وزن کی پڑی ہے۔ دعا کرو یہ اب اپنا منہ بند رکھے۔ اگر اس نے ایک اور جملہ بولا نا تو شاہویر شاہ اسے یہیں زندہ دفن کر دے گا۔ عالیہ نے ڈرتے ہوئے اندر جھانکا۔ کمرے کے اندر سمیرا کے جواب نے شاہویر کی انا کو بری طرح چھیڑا تھا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھ سے اس لہجے میں؟ شاہویر نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی زخمی ٹانگ پر پورا وزن ڈالا، اس کے کٹ لگے زخموں سے درد کی ایک ایسی شدید اور تیز لہر اٹھی کہ اس کا پورا جسم کانپ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات ابھرے، اس کا توازن بگڑا اور وہ وہیل چیئر سمیت پیچھے کی طرف گرنے لگا۔ شاہویر صاحب، کونے سے پرنسپل کی خوفزدہ چیخ نکلی، لیکن وہ دور تھے۔ شاہویر کو گرتا دیکھ کر سمیرا نے ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے لپکی اور شاہویر کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی۔ سمیرا نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں نازک ہاتھ شاہویر کے چوڑے اور مضبوط کندھوں پر رکھ دیے تاکہ اسے پیچھے گرنے سے روکے، جبکہ شاہویر نے گرتے گرتے اپنے توازن کو بحال کرنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ سمیرا کی نرم کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیے۔ ویل چیئر ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی اور اگلے ہی لمحے شاہویر گرنے کے بجائے سمیرا کے بالکل قریب اس کے سہارے نیم کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ سمیرا کو شاہویر کے جسم سے اٹھتی ہوئی قیمتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شاہویر کی گہری سیاہ اور سحر انگیز آنکھیں سمیرا کی بڑی بڑی خوفزدہ مگر چمکدار آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ شاہویر جو اسے سزا دینے کے ارادے سے آیا تھا، اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی فکر دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک دم اپنی رفتار بدلی۔ سمیرا کا دل بھی اسی وقت اس کے سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے اس گہرے سحر میں اس طرح کھو گئی کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس پرشکوہ ہال کے وسط میں سمیرا کھڑی تھی۔ اس کا دل اس وقت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ اچانک لاؤنج کے دروازے کھلے اور 2 پروٹوکول افسران کے ہمراہ ملک کے وزیر اعظم احمد شاہ داخل ہوئے۔ سفید کلف لگے کرتے شلوار اور واسکٹ میں ملبوس احمد شاہ کے چہرے پر ایک نہایت شفیق اور نرم دل باپ کی سی مسکراہٹ تھی۔ سمیرا نے ڈر کے مارے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بڑبڑائی، یا اللہ، بس درد کے بغیر موت دینا۔ لیکن توقع کے برعکس وزیر اعظم احمد شاہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے سیدھے سمیرا کے پاس آئے۔ انہوں نے انتہائی شفقت سے سمیرا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کا یہ لمس اتنا پدرانہ تھا کہ سمیرا نے حیرت سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ، وزیر اعظم احمد شاہ نے انتہائی ممنونیت سے کہا۔ اگر اس طوفانی رات میں تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر شاہویر کو ہسپتال نہ پہنچاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اگر آدھا گھنٹہ اور دیر ہو جاتی تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی جان کو شدید خطرہ تھا۔ تم نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ سمیرا کا منہ صدمے اور حیرت سے کھل گیا۔ جی، یعنی آپ مجھے جیل نہیں بھیج رہے؟ مجھے پھانسی نہیں ہوگی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وزیر اعظم احمد شاہ اس کی اس معصومانہ بات پر بلند آواز میں ہنس پڑے۔ ارے نہیں بیٹا، تم تو ہماری محسنہ ہو، تمہیں تو حکومت پاکستان کی طرف سے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ملنا چاہیے۔ پاپا شکریہ، اور ایوارڈ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لاؤنج کے دوسرے کونے سے ایک جانی پہچانی آواز، بھاری اور طنزی آواز گونجی۔ سمیرا نے چونک کر دیکھا تو شاہویر شاہ صوفے پر شاہانہ انداز میں براجمان تھا۔ اس کی ٹانگ پر اب بھی پٹی تھی اور بازو پلاسٹر میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت اور مقناطیسی سحر موجود تھا۔ لیکن پاپا، اس نازک سی لڑکی نے مجھے ہاسپٹل پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا اور رستے بھر مجھے جو القابات دیے، اس کا الگ انعام تو اسے ملنا ہی چاہیے۔ شاہویر نے اپنے پلاسٹر والے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا۔ سمیرا کا ڈر اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا پرانا لاؤبالی پن واپس آ گیا تھا۔
اس نے وہیں کھڑے کھڑے وزیر اعظم کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر شاہویر کو غصے سے آنکھیں دکھائیں اور اپنے ہونٹ بھینچ لیے جیسے کہہ رہی ہو اگر اب کچھ بولے نا تو کچھ اٹھا کر تمہارے سر پر ماروں گی۔ وزیر اعظم احمد شاہ اپنے بیٹے کی بات سنی اور پھر سمیرا کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ وہ دونوں کی یہ خاموشی نوک جھونک دیکھ کر ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے۔ ہاں شاہویر، مجھے اسلم نے سب بتا دیا ہے اور سچ پوچھو تو مجھے خوشی ہے کہ اس پورے ملک میں کوئی تو ایسا ہے جس نے تمہارا یہ غرور خاک میں ملایا اور تمہیں موٹا سانڈ کہا۔ بیٹا سمیرا، میں تمہاری اس ہمت کی داد دیتا ہوں۔ پاپا، آپ میری سائیڈ لینے کے بجائے اس بدتمیز لڑکی کی تعریف کر رہے ہیں۔ شاہویر نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ بالکل، کیونکہ وہ سچی ہے۔ وزیر اعظم نے ہنستے ہوئے شاہویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا بیٹا سمیرا، تم بیٹھو، میں ذرا کچھ لوگوں سے مل لوں۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم مسکراتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گئے تاکہ ان دونوں کو بات کرنے کا موقع مل سکے۔ وزیر اعظم کے جاتے ہی لاؤنج میں ایک بار پھر وہی خاموشی چھا گئی جو یونیورسٹی کے پرنسپل آفس میں تھی۔ شاہویر نے اپنی ویل چیئر کو آہستہ سے آگے بڑھایا اور سمیرا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ سمیرا نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور چڑھ کر بولی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاپا سے میری شکایتیں لگا کر بڑا مزہ آ رہا تھا نا؟ میں نے تو سچ کہا تھا، آپ اب بھی موٹے ہی ہیں۔ شاہویر نے اس بات کا کوئی غصہ نہیں کیا۔ سمیرا، شاہویر کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ سمیرا کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی، شاہویر نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ اس کی نظریں سمیرا کے معصوم چہرے پر ٹک گئیں، جو ملک کے سب سے پاورفل بندے کے سامنے کھڑی ہو کر بھی ڈرتی نہیں ہے، جس کی زبان اتنی تیز ہے لیکن دل اتنا ہی صاف ہے۔ اس رات جب میں کیچڑ میں پڑا درد سے تڑپ رہا تھا تب تم میرے لیے زندگی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ تم نے رستے بھر مجھے گالیاں دیں، مجھے گھسیٹا، لیکن سچ یہ ہے سمیرا کہ تم نے مجھے گھسیٹا نہیں بلکہ میرے دل کو ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا لیا۔ سمیرا یہ سن کر بالکل دنگ رہ گئی۔ اس کے طوطے ایک بار پھر اڑ گئے۔ ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کہیں وہ کتوں کا زہر آپ کے دماغ میں تو نہیں چڑھ گیا؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ شاہویر کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی نرمی سے سمیرا کا وہ نازک ہاتھ تھام لیا جو اب تک کانپ رہا تھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے سمیرا، میں شاہویر شاہ پورے ہوش و حواس میں تمہارے اس لاؤبالی پن، تمہاری اس شرارت اور تمہاری اس منہ پھٹ زبان کے سامنے ہار چکا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے سمیرا، سچی اور بے پناہ محبت۔ کیا تم اس موٹے اور بھاری بھرکم شاہویر شاہ کی زندگی کا پروٹوکول بننا پسند کرو گی؟ سمیرا نے اپنے ہاتھ پر شاہویر کے ہاتھ کی گرمائش محسوس کی تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ شاہویر کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی سچی محبت اور دیوانگی دیکھ کر اس کا دل پگھلنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت شرمیلی اور شوق سرخی دوڑ گئی جس نے اس کے معصوم چہرے کو اور بھی دلکش بنا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے مخصوص لاؤبالی انداز میں مسکراتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، ٹھیک ہے، اب آپ اتنی منتیں کر رہے ہیں اور آپ کے پاپا بھی اتنے اچھے ہیں تو میں مان جاتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ شاہویر نے اشتیاق سے پوچھا۔ شادی کے بعد آپ کو روزانہ جم جانا ہوگا اور اپنی ڈائٹنگ خود کرنی ہوگی کیونکہ میں اب دوبارہ آپ کا یہ پہاڑ جیسا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوں۔ سمیرا نے شرارت سے آنکھ مار کر کہا۔ شاہویر اس کے اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا جو محبت کی انوکھی اور کہانیاں بیان کر رہا تھا۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ انسانیت، سادگی اور خلوص کی بھی عکاسی ہے۔ سمیرا کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک صاف دل اور ہمدرد انسان مشکل ترین حالات میں بھی دوسروں کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، جبکہ شاہویر کا کردار یہ باور کرواتا ہے کہ طاقت، دولت اور رعب کے باوجود انسان کو محبت، خلوص اور سچائی کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ سمیرا کی بے باکی کبھی کبھی حد سے بڑھتی محسوس ہوتی ہے اور شاہویر کی انا بھی بعض مقامات پر تنقید کا باعث بنتی ہے، مگر یہی خامیاں ان کرداروں کو حقیقت کے قریب لے آتی ہیں اور ان کی تبدیلی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ دلوں کے رشتے نہ حیثیت دیکھتے ہیں، نہ طاقت اور نہ ہی مرتبہ، وہ صرف اخلاص، قربانی اور سچے جذبوں کو پہچانتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی سب سے قیمتی ملاقاتیں انہی راستوں پر ہوتی ہیں جہاں انسان صرف نیکی کے جذبے سے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور وہی ایک قدم اس کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔